ایک مچھیرا تھا، اس کے 3 بیٹے تھے۔ جب مچھیرے کا وقت ایسا آیا کہ وہ بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، تو اس کے جو بڑے بیٹے نے ایک کام کیا، اس نے اپنے دونوں بھائیوں کو بلایا اور دونوں بھائیوں کو کہا کہ والد اب اس اسٹیج پر ہیں کہ ان کی خدمت کرنی ہے، میں تمہارے سامنے 2 ڈیل رکھ رہا ہوں، اس میں سے ایک لے لو تو ایک پر بات بن جائے گی۔ تو 2 بھائی چھوٹے تھے، ایک بھائی بڑا تھا۔ بڑے والے بھائی نے کہا یہ جو بوڑھا باپ ہے، یا تو تم دونوں اس کی کسٹڈی لے لو، اس کو سنبھالو، اس کی ذمہ داری کرو، اس کی حفاظت کرو، اس کی خدمت کرو، اور اس کا جتنا جائیداد ہے نا یہ مجھے دے دو۔ بڑے بیٹے نے کہا اس کا سارا جائیداد مجھے دے دو، تم باپ کو رکھ لو، اس کی خدمت کرو، نمبر 1۔ اور نمبر 2 کہا کہ مجھے کوئی جائیداد نہیں چاہیے، مجھے کوئی میراث نہیں چاہیے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، باپ کو میرے حوالے کر دو۔ جب 2 بھائیوں نے یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ اس سے اچھی ڈیل کیا ہو سکتی ہے؟ کہا بھائی تو باپ کو لے لے، جائیداد میں تیرا کوئی حصہ، جائیداد میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ بیٹے نے خوشی خوشی وہ ڈیل قبول کر لی اور باپ کو لے کر اپنے گھر آ گیا، باپ کی خوب خدمت کرتا۔ ایک دن جب باپ کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہوئی نا، بہت زیادہ خراب ہوئی، اب چونکہ 2 بیٹے تو جائیداد لے چکے تھے تو وہ جائیداد میں مگن تھے، وہ اپنے کاروبار میں مگن تھے، لیکن یہ بچہ جس کے پاس کچھ بھی نہ تھا لیکن یہ بھی مچھیرا تھا، اپنے باپ کی بڑی خدمت کرتا۔ ایک دفعہ جب باپ کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی اور وقت نزا قریب آیا تو باپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہ جس طرح میرے بیٹے نے میرے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ اسے مالا مال فرما دے۔ ابھی یہ بات چند دن گزرے تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ باپ کے انتقال میں دوسرے بچے بھی آئے، سب کچھ ہوا، تدفین ہو گئی، سارے معاملات ہو گئے، باپ دنیا سے چلے گیا، بیٹے کو بڑا غم، لیکن بیٹے کو دعا دے کر گیا۔ بیٹا ایک دن بیٹھا سمندر میں جال ڈالے مچھلی کے انتظار میں تھا کہ 2 مچھلیاں پھنسی۔ وہ 2 مچھلی جب پورے دن کی تھکاوٹ کے بعد 2 مچھلی پھنسی تو اس نے کہا اگر میں یہ 2 مچھلی فروخت کر دوں گا تو میرے گھر والے کیا کھائیں گے، گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، ایک کام کرتا ہوں یہ 2 مچھلیاں اپنے گھر لے جاتا ہوں، آج بیچتا نہیں ہوں۔ وہ 2 مچھلیاں لے کر اپنے گھر آتا ہے اور جب اس کا پیٹ چاک کرتا ہے تو دونوں مچھلیوں میں سے ایک ایک موتی نکلتا ہے۔ موتی اتنا خوبصورت ہوتا ہے، اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ وہ موتی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ دونوں موتی اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ اب ادھر اسی ملک کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ بادشاہ اپنے وزراء کو طلب کرتا ہے، سارے جواہر کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیوی کے 2 موتی، میری ملکہ کے 2 موتی سمندر میں گر گئے، جو جتنے پیسے لینا چاہے میں اس کو وہ پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے وہ موتی چاہیے۔ اب کسی کو کیا پتا کہ وہ موتی تو اس مچھیرے کے گھر میں۔ جب یہ بات شہر پر میں پھیلتی ہے، لوگوں تک پہنچتی ہے، اس مچھیرے کے پاس بھی یہ بات آتی ہے تو وہ مچھیرا کہتا ہے کہ وہ موتی تو میرے پاس ہے۔ اب بادشاہ کے وزراء اس کے گھر پر آتے ہیں، وہ موتی کی تصدیق کرتے ہیں، جواہر اس موتی کو چیک کرتا ہے، کہتا ہے بادشاہ سلامت یہ تو وہی موتی ہے جو آپ کو چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ یہ موتی یہ جتنی بھی رقم میں دے میں نے اس سے خریدنا ہے۔ تو وہ 1 موتی کی ڈیل کرتا ہے کہ 1 موتی میں اتنے میں دوں گا کہ 10 اونٹ اور 10 گدھوں پہ اگر تم سونا لاد کر دو گے تو میں تمہیں 1 موتی دوں گا۔ بادشاہ کہتا ہے میرے لیے کوئی مشکل نہیں، 10 گدھوں اور 10 اونٹوں پہ سونا لاد کر دیا جاتا ہے تو وہ 1 موتی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ شخص دوبارہ کہتا ہے میرے پاس 1 موتی اور ہے، لیکن اب اس کی قیمت دگنی ہوگی۔ بادشاہ کہتا ہے میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں لیکن مجھے یہ 2 موتی چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ میری ملکہ کی وہ موتی ہے جو ان کے جد نے ان کو دی تھی، یعنی اوپر سے چلی آ رہی ہے، ہماری بادشاہت ہے، اگر یہ کسی اور کے پاس ہوگی تو بادشاہ وہ کہلائے گا، ایک مچھیرا کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے، مجھے یہ موتی چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں 20 خچر اور 20 اونٹوں پر سونا چاہوں گا تو مجھے یہ موتی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ باپ کی دعا یاد آ جاتی ہے، باپ نے ہاتھ اٹھا کر حالت نزا میں دعا دی تھی، اے اللہ میرے
بیٹے کو مالا مال کر دینا. آج جب مال اس کے قدموں میں آتا ہے, اللہ اکبر, وہ ہچکیاں مار کے رونے لگتا ہے. لوگ اس سے پوچھتے ہیں, اے بھائی کیا ہوا, تجھے تو خوشی سے ہنسنا چاہیے, تجھے تو خوشی سے ہنسنا چاہیے, تیرے پاس اتنا مال آ گیا. وہ کہتا ہے اللہ اکبر, یہ مال تو آ گیا لیکن مال کے پیچھے جو دعا ہے وہ میرے باپ کی دعا ہے. میرے باپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی تھی, اے اللہ میرے بیٹے کو مالا مال کر دے. جن بھائیوں نے مال لیا ان کو محدود مال ملا, لیکن میرے باپ کی دعاؤں سے اللہ نے جو مجھے مال دیا یہ تا قیامت تک رہنے والا مال ہے. کہہ دو سبحان اللہ. یہ اللہ والوں کی کتاب کے اندر یہ واقعہ تحریر ہے. اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے نا جو علماء حضرات کے ہاتھ چومتے ہیں, پیران عظام کے ہاتھ چومتے ہیں, مسجد کے امام کے ہاتھ چومتے ہیں, کوئی بزرگ نظر آ جائے تو اس کے ہاتھ چومتے ہیں, دست بوسی کرتے ہیں, پیروں پہ گر جاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, کرنا چاہیے, ادب ہے, ادب اہل سنت ہمیں سکھاتی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں سب سے بڑا پیر کون ہے, سب سے بڑا مرشد کون ہے, سب سے بڑا تمہارے لیے تمہارا ولی کون ہے, سب سے بڑا تمہارے لیے تمہارا رہنما, تمہارا معتبر کون ہے؟ وہ ہے تمہارا باپ, وہ ہے تمہاری ماں. ہم سینکڑوں علماء کے تو ہاتھ چومتے ہوں گے, پیروں اور فقیروں کے تو ہاتھ چومتے ہوں گے. ہم میں سے کوئی اپنے اوپر یہ دل میں سوچے کہ کب ہم نے آخری مرتبہ اپنی ماں کے, اپنے باپ کے ہاتھ چومے تھے, کب چومے تھے؟ کسی کو پتا ہے, کسی کو یاد ہے؟ نہیں. اللہ اکبر. اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ نے ماں کی شان یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے, اور باپ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کا دروازہ رکھ دیا ہے.